کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء۔ کون انسان یہ بتا سکتا ہے؟ کس انسان کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں؟ اس نے سب چیزوں کو دیکھا۔ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس نے پورے کائنات میں جتنی چیزیں کون چیز کیسے تخلیق ہو گئی؟ وجعلنا کل شیء من الماء حی۔ تو یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ قادر مطلق کا کلام ہے، اور یہاں انسانی عقلیں حیران ہیں۔ تو اس میں لو کنا نسمع او نعقل، ان دو چیزوں سے، یعنی نقل سے اور عقل سے۔ نقل یعنی یہ نہیں نقل جو امتحان میں کرتے ہو، نقل کے مطلب ہے قرآن جو ہم تک روایتاً پہنچا۔ تو روایتاً آپ کی زبان میں اس کو کہیں گے روایتاً و درایتاً۔ تو روایتاً بھی اگر کام لیا تو نجات کا ذریعہ، اور اگر درایتاً تو وہاں بھی اگر عقل سلیم ہوگی تو وہیں پہنچے گا، ٹھیک۔ اور پھر ایک اور اشکال، آج اشکالوں کی دنیا ہے، بعض لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے ادیب ہیں، بڑے فصیح ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی تحریر بڑی زبردست ہوتی ہے۔ جی، ان کی تحریر تو لگتا ہے کہ قرآن کریم کے یہ عام زبان ہے، یہ مطلب اللہ کا کلام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں عام یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں بھی کچھ فصاحت ہے، کچھ بلاغت ہے۔ تو یہ قرآن کریم عام زبان میں کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں یہ سیب کا ذکر ہے، کہیں نہر کا ذکر ہے، کہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ کیا آیت ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ دیکھو یہ جو قرآن کریم جو میں نے آیت پڑھی نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان بنایا، ہم نے اس کو، یہ بیوٹی آف اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ اب عام آدمی ان پڑھ، جاہل اور سیدھا، مطلب اس کا اتنا نہیں ہے، وہ بھی سنتا ہے، اس کو بھی اس کے نفع کی چیزیں اس میں ملتی نہیں ملتی۔ اور جو پھر اوسط درجے کا تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بھی قرآن میں غور کرتا ہے، اس کو بھی اپنے لیے کچھ ملتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسے بھی بنائے ہیں جن کی عقلیں بہت دقیق ہیں اور جن کی ہمتیں بہت بلند ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی ہوتا تو وہ تو ایک دو بار پڑھتے، پھر آئندہ پڑھتے ہی نہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، یہ غبی کے لیے بھی ہے، یعنی عام جو موٹی عقل رکھنے والا اس کے لیے بھی ہے، جو اس سے اوپر درجے کا جس کی عقل ہو اس کے لیے بھی ہے، اور جو بہت ہی ذہین و فطین، بہت ہی عالمانہ ذہن رکھنے والا، بہت ہی اسکالرلی ذہن رکھنے والا، بہت ہی دقت نظر رکھنے والا، اس کے لیے بھی قرآن کیا ہے، اس کو بھی عاجز کر دیتا ہے۔ وہ بھی اس کے سامنے جھکنے پر، یہ کفار قریش جو تھے وہ ان کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے، عربی کی فصاحت اور بلاغت۔ اور ہمیں جو یہاں اجمیوں کو، ہم لوگ غیر عرب کو یہ جو لگتا ہے نا یہ عام الفاظ عام، یہ اس لیے اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم عربی زبان کی فصاحت کو نہیں سمجھ سکتے،
ہم تو ترجمہ دیکھیں گے۔ عربی زبان، اہل عرب جو عربی زبان کی فصاحت میں بہت، انہوں نے پہلے ہی اس کے سامنے کیا کیا، ہتھیار ڈال دیے۔ الف لام میم پڑھی، جب الف لام میم کہے سب حیران ہو گئے، الف لام میم سمجھے ہی نہیں، وہ اپنے کو بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے۔ پھر الف لام میم صاد، پھر کاف ہا یا عین صاد، وہ پریشان ہو گئے۔ عجیب و غریب کلام ہے۔ تو ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے حروف مقطعات سے شروع کیا گیا، ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کے سامنے، اور پھر اس کی جو اندر اس کے فصاحت و بلاغت ہے وہ اہل عرب ہی صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، لیکن جن کی ہمتیں بلند ہیں، جن کے اس میں عقل میں بہت گہرائی ہے، دقیق ہے، دقت ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے لیے قرآن میں ان کے لیے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، فوڈ فار تھاٹ، ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو نہیں پڑھتے۔ پھر کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے کہا مجھے آپ قرآن پڑھنے کی ضرورت؟ کسی مفسر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جی تفسیر لکھی اب قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ کہا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، جس کا اللہ جل شانہ نے کیا کیا، سینہ بمراد قلب ہے، کیونکہ سینہ جو ہے یہ محل قلب ہے، سینہ جو ہے، صدر جو ہے یہ محل قلب ہے، جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے انفسح و توسع، ان کو کھولا اور وسیع کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فہو علی نور من ربہ، وہ علی، اس آیت پر اللہ نے چاہا کبھی تفصیل سے بات کریں، لیکن یہاں جو میں موضوع ہے اس کے اعتبار سے یہاں کچھ عرض کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو میں نور ڈالا گیا ہے، نور اللہ تعالیٰ کی تجلیت نورانیہ ان پر ہو رہی ہیں۔ فہو علی من ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شرح صدر ہو گیا، ان کو اللہ کی طرف سے ان کے وہ اس نور پر، ٹھیک ہے۔ اور ڈھونڈو اس کو، سنو اس فقیر کی باتیں، ڈھونڈو اس کو۔ اب نور، اب شمع جلا، یہ بھی روشن کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے قدم بھی نظر نہیں آتے۔ شمع روشنی دیتا ہے لیکن کتنی، اپنے قدم بھی نظر نہیں آتے، اتنا تھوڑا سا، لیکن روشنی تو ہے، لیکن کتنی۔ اور پھر لے لو چراغ کو، پھر لے لو، یہ ایک کمرہ روشن، بس اس کے آگے چراغ کمرے میں جلے گا کتنا کرے گا جی، ایک کمرے تک کا۔ پھر اگر چاند کو دیکھیں گے، پھر اگر سورج کو دیکھیں گے، فرق مراتب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہر ایک ان میں سے اس آیت کا مصداق اگر کہیں گے تو جواز نکلے گا کہ یہ فہو علی نور من ربی، لیکن اب کس کے پاس کتنا ہے، کس کے پاس، کسی نے، آیت وہی ہے، آیت وہی ہے، کوئی بھی آیت ہم لیں گے
مثلا ہم اتقوا اللہ کو لیتے ہیں، آیت کے الفاظ وہی رہیں گے۔ اب کسی نے اس کے پاس اتنا نور ہے جتنی شمع کی، تو وہ اس کے لیے اتقوا اللہ کے معنی اتنے کھلیں گے۔ اب دوسرے کو چرا کے معنی، تو اس کو اتقوا اللہ کے معنی چرا کے اتنا کھلیں گے۔ اور اگر کسی کے قلب میں چاند ہی داخل ہوا، ہاں جی، تو سورج کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ تطلع شمسنا، اور کیا مزمل تو مزمل ہے، تو رات کو ہی چادر اوڑھنی ہے۔ ہاں مفتی صاحب، تطلع، ہاں، والشمس تطلع بعد العشاء، دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، ہاں، والشمس تطلع بعد، ہمارا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد روشن ہوتا ہے۔ اور غیاث الدین سمجھتا ہے ہمت والے وہاں پہنچتے ہیں، بے ہمت نہیں۔ جو چند لقموں پر قناعت کر گئے وہ لقموں چند لقموں پر ہی رہیں گے۔ جو چند ان پر کریں گے نا قناعت، وہ وہیں رہیں گے۔ کسی نے شمع روشن کیا تو کہا تو مجھے تو بس، میں تو وہ یہ کبھی کبھی بولتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں، لطیفہ، اس کو بولتے ہیں لطیفہ۔ یہ بھی بزرگوں کی ایک سنت ہے۔ ایک افریقی ملک تھے پہلے زمانے میں، ایک افریقی ملک کے پاس ایک پرانا پھٹا پرانا ایک ہیلی کاپٹر تھا، دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ تو اس نے پورے افریقہ کو بھیم رکھا تھا، میں ایسا کروں گا میرے پاس یہ۔ وہ کہتے تھے وہ مہربانی کر کے۔ اسی طرح اب جس کے پاس یہ شمع، اس نے سمجھا مجھے دنیا مل گئی۔ تو بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہوں نے سمندر کو بھی پیا اور ڈکار بھی نہیں لی، ایسے بھی ہیں۔ تو یہ صاحب ہمت لوگ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا، لیکن کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ مدکر ہے، بعض نے مذکر پڑھا، لیکن یہی ہے راجح قول کہ یہ مدکر ہے، اور اس کی تفصیل بہت یہ ہے کہ یہ قرآن کیسے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اب لینے والے نہیں، ظرف ہی نہیں، ظرف ہی نہیں۔ اگر برتن میں ظرف ہی نہیں، اس میں کیا ڈالا جائے؟ اس میں صفائی نہیں تو اس میں کیا ڈالا جائے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا ہوا؟ ایک یہ کلام پاک انسانی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی انسان یہ کلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کو کہتے ہیں ان کی زبان میں، اٹ از ڈیڈ امپاسبل، یہ بالکل محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ کچھ مثالیں میں نے عرض کی آپ لوگوں کے پاس، کچھ آیات کہ کوئی انسان ایسا نہیں بول سکتا۔ اور پھر قرآن کو اس زبان میں ورنہ کیا فرمایا؟ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ اس کے بارے میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جی، جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنے، کسی کے وہم و گمان، حاشے گمان پر بھی ان کا گزر نہیں ہوا۔ اگر وہی کلام اس میں ہوتا انسان سمجھتا ہی نہیں۔ انسان تو یہی سمجھتا ہے نہر ہے، پیڑ ہے، درخت ہے، سایہ ہے، یہ جو الفاظ جو انسان سمجھتے ہیں نا،
वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी, जो लोग ज़बान समझते हैं उसी में, और फिर इंसानी फ़ितरत के मुताबिक। अब इंसानी फ़ितरत में नसियान है, भूल जाता है, जैसे आप बोलते हो, है ना, भूल जाता है। इसलिए इंसानी फ़ितरत का लिहाज करते हुए कुरान करीम में तकरार है, इन्हें बार बार चीज़ें बताई गई। हालांकि सही मानों में वो तकरार नहीं है, उसका सियाक और सबाक और ये क्या शान नज़र, और अगर वो तो अलग बहस है। वो उलमाए किराम कहते हैं इसमें तकरार कोई नहीं है, अगरचे अल्फाज आपको वैसे ही मिलेंगे लेकिन उसके सियाक और सबाक से उसके, लेकिन फिर भी अल्फाज का तकरार ये इंसान की फ़ितरत को सामने रख कर, और अल्लाह ताला ने ये असलूब इसमें अपनाया है, समझे। ये शैतान कुछ वसवसे डालता है कि ये कुरान होना चाहिए अल्लाह का कलाम, इसमें क्या अल्फाज होने चाहिए, हाँ। जैसे अब ये तो आम लफ्ज़ हो गया बम्बास्टिक अल्फाज कहते हैं ना, ये तो वैसे ये अल्फाज जो ये अहले अरब ही समझते हैं, हम लोग जो गैर अरब हैं उतना नहीं समझ पाते हैं। तो लेकिन फिर भी किसी ने इसका दावा नहीं किया कि वो इसके यानी इसके इंतहा तो इसकी है ही नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम तो गैर मुतनाही है, उसकी कोई इंतहा ही नहीं। जितना अंदर घुसता जाएगा उतना अंदर से खुलता जाएगा, जितना इसके अंदर घुसता जाएगा। ये ऐसा ही है, आप जा रहे हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा, जो कुपवारा इधर इस साइड से जाते हैं सोपोर, और वो दोनों तरफ से है ना दरख्त फ्रेश है ना, तो आप यहाँ खड़े हैं, आपको लगता है वहाँ ये वहाँ मिलते हैं। ये आप जब यहाँ से नज़र मारते हैं ना, आप देखते हैं कि ये रास्ता उधर तक है, ये उधर ये पेड़ में मिलते हैं आपस में। आपने जब ये 10 कदम निकाले, वहाँ पहुँचे, उधर लगता है नहीं ये अभी और है, और ये 100 मीटर और खुलता है, वहाँ पहुँचते हैं फिर ये ऐसा ही। अगर आप एक जगह खड़े हैं तो आपको यही लगेगा जो आप देखते हैं। अगर इस रास्ते पे चलेंगे, इस रास्ते पर चलने वाले को क्या कहते हैं? उसको आरिफ नहीं कहते हैं, उसको सालिक कहते हैं। सालिक भी है कोई, सालिक कहते हैं चलने वाले को, वो है हाँ, इसका नाम सालिक है नहीं, अच्छा वो दूसरा है। जो सालिक ये सफ़र शुरू करेगा, जितना चलता जाएगा रास्ता खुलता जाएगा, रास्ता को। अगर यहीं से सोचेगा इसी इतना मैं क्या करूँ, फ़ायदा क्या चलने का, यार उधर से तो रास्ता ही नहीं है। जब 10 कदम चलेगा 10 कदम और खुलेगा, 10 कदम चलेगा 10 कदम, इस तरह से इस कुरान करीम के अजाइबात कहीं कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अब इसमें क्या फ़रमाया, फ़मन शरह सदरहु फ़हुवा अला नूरिन फ़वाइलुन लिलकासियति क़ुलूब। अब 2 का जिक्र किया, एक वो जो अल्लाह के नूर के साथ हैं क़ुलूब, एक वो जिनमें कसावत है, जिनमें अब ये मिन ज़िक्रिल्लाह है अन ज़िक्रिल्लाह है। खैर, तो अब हमको देखना, मेरा ये मौजू नहीं है इस वक्त, अब हमको ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्या हम उनमें से हैं जो अला नूर मिन रब्बिही में से हैं, या हम कासियत क़ुलूब अल्लाह बचाए उनमें से हैं। अगर जो इसमें होगा इसकी अलामात क्या हैं ये हमको जानना है, और अगर खुदा न खासा जो लोग ये इसमें होते हैं उनके अलामात कैसे होते हैं, उन अलामात से पता चलेगा। ये नूर ऐसे नहीं है बिजली अंदर से दिखेगी, अंदर बिजली जल रही है। वो अलामात अगर अपने अंदर पाएगा तो समझेगा कि अल्लाह का नूर मुझे हासिल हो रहा है।
یا سمجھے گا کہ وہاں کساوت ہی کساوت ہے، اللہ بچائے، سمجھے؟ ہاں پچھلی بار کیا کہا میں نے، جو حافظ ہوا، جو حافظ ہوا، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ حضرت شاید حسن بصری کا ہے، پچھلی مجلس میں بھی اس کا، جو حافظ ہوا اور اس نے اس کے معنی نہیں سمجھے، فہم قرآنی حاصل نہیں کیا، وہ ایسا ہے جیسے ایک گائے کے تھن میں بہت دودھ جمع ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو استعمال، ایسا ہی ہے، حفظوا الفاظہ وضیعوا حدودہ، ان کا کام، ان کی مثال ایسی ہے، اللہ کرے کہ یہاں سے نہ صرف حفاظ پیدا ہوں بلکہ عارفین کی جماعت پیدا ہو، متقین کی جماعت پیدا ہو، اور ان لوگوں کی جو اس نور سے منور اور مالا مال ہوں اور پورے جہاں کو منور کریں اس نور سے۔ ہاں یہ نور کہاں سے آتا ہے؟ نور کہاں سے آتا ہے؟ اب وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کیا نام ہے اس کا، حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے چوٹی کے عالم تھے۔ سید سلیمان اپنے زمانے کے، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے۔ کیا بن گئے؟ لوگ پریشان، حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا عالم، اس کو شاگردی کی کیا ضرورت؟ یہاں تو شاگرد شاگردی کے لیے تیار نہیں۔ ہاں کہتے ہیں ہم اسی کی نصیحت مانیں گے جو شیخ ہوگا، ورنہ نہیں ہم نصیحت مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کس کے ہو گئے؟ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو ان سے کیوں شاید؟ کہا دیکھو یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھو، یہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے علم نبوت، ایک کا نام ہے وہ کتابوں سے ملتا ہے، اور دوسرا کا نام ہے نور نبوت، جو نور نبوت اس علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ ان لوگوں کے سینوں سے آتا۔ ایک ہے علم نبوت جو کتاب سے ملے گا، تو علم نبوت تو آیا لیکن سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر روشنی نہیں ہوگی تو الفاظ کہاں دکھیں گے، آنکھیں کہاں کام کریں گی۔ تو دوسرا ہے نور نبوت، تو نور نبوت ان کے سینوں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے میری سمجھ میں آئے، یعنی ہماری سمجھ۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔